23 جنوری 1959 کو 10 ہائیکرز سردیوں میں رشیا کی یورال پہاڑوں میں ٹریکنگ کے لیے نکلے۔ ان میں ایک شخص میڈیکل وجوہات کی بنا پر واپس لوٹ گیا، لیکن باقی 9 اپنے راستے پر چلتے رہے۔ انہوں نے اپنے سپورٹس کلب کو 3 ہفتے بعد پیغام بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب کلب نے ان سے کچھ نہ سنا تو ایک سرچ پارٹی روانہ کی۔ اگلے 2 ہفتوں میں سرچ پارٹی کو ہائیکرز کی پہلی 5 لاشیں برف پر پھیلی ہوئی ملی۔ ان کی لاشیں مختلف حالتوں میں تھیں اور انہیں عجیب و غریب چوٹیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک ایسے لگتا تھا کہ شاید اس نے خود اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ کاٹ لیا ہو۔ مہینوں بعد برف پگھلنے کے بعد باقی 4 لوگوں کی لاشیں بھی دریافت ہوئی۔ انہیں اس سے بھی زیادہ ناقابل بیان چوٹیں آئی تھیں۔ ایک کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی، دوسرے کی گردن مڑی ہوئی تھی، 2 کی آنکھیں غائب تھیں اور ایک لاش جس کی آنکھیں نہیں تھیں اس کی زبان بھی غائب تھی۔ ان ہائیکرز کی بھیانک موت نے مختلف تھیوریز کو جنم دیا ہے۔ لوگ مختلف چیزوں کو ان کی موت کا سبب بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم رشیا کی تاریخ کا بڑا معمہ ڈیاٹلوف پاس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ڈیاٹلوف پاس یورال پہاڑوں کا وہ حصہ ہے جہاں یہ بدقسمت گروہ ٹریک کر رہے تھے۔ اس جگہ کا نام مہم کے رہنما ایگور ڈیاٹلوف کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ڈیاٹلوف سوویت روس میں یورال پولی ٹیکنیک انسٹی ٹیوٹ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والا 23 سالہ طالب علم تھا۔ اس نے انسٹی ٹیوٹ کے دیگر 8 طلباء کے ساتھ سفر کا منصوبہ بنایا۔ تمام طلباء تجربہ کار ہائیکرز تھے۔ ان کے ساتھ ایک تجربہ کار ہائیکنگ انسٹرکٹر بھی تھا۔ سفر کے تقریباً 5 دن بعد طالب علم یوری یوڈین نے سیاٹیکا کا درد ہونے کی وجہ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ان کے ساتھ صرف چند دن ہی رہتا تو جس حادثے میں بھی ان کی موت ہوئی تھی اس میں وہ بھی مر جاتا۔ 1 فروری کو 9 ہائیکرز نے آخری بار اپنا خیمہ لگایا۔ جب سرچ پارٹی کو خیمہ ملا تو وہ گر چکا تھا اور برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ خیمہ کے اندر ان کا سامان ویسا کہ ویسا پڑا تھا۔ خوراک پلیٹ میں اس طرح رکھا گیا تھا جیسے وہ اسے کانے ہی لگے تھے۔ خیمہ کو کسی نے اندر سے کاٹا تھا۔ سرچ پارٹی کو جو پہلی 2 لاشیں ملی تھی وہ خیمے سے کئی 100 گز دور طالب علم یوری ٹورسینکو اور یوری کریوشنکو کی تھی۔ وہ آنکھ کی باقیات کے پاس پڑے تھے۔ ایک طبی معائنہ کار نے بعد میں نوٹ کیا کہ کریوشنکو کے جسم پر جلن اور اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹ لیا تھا۔ سرچ پارٹی کو ہائیکرز کے سربراہ ڈیاٹلوف اور زینیڈا کولموگوروا کی لاشیں ایک مختلف جگہ سے ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیمے کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں سرچ پارٹی کو روسٹم سلوبوڈین کی لاش ملی جو خیمے میں واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ 5 طالب علم ہائپوترمیا کی وجہ سے مر گئے تھے۔ ہائپوترمیا کے دوران ایک شخص عجیب حرکات شروع کر دیتا ہے۔ ایکسٹریم کولڈ سے اسے شدید گرمی کا احساس ملتا ہے۔ وہ اپنی کپڑے اتارنے لگ جاتے ہیں۔ 4 لاشیں ابھی بھی لاپتہ تھیں۔ مئی کے مہینہ میں جب زیادہ تر برف پگھل گئی تھی تو باقی 4 کی لاشیں بھی دریافت ہوئی۔ ان میں سے 3 لاشوں کے لیے موت کی وجہ ہائپوترمیا نہیں لگتی تھی۔ ایک کی کھوپڑی میں اتنا شدید فریکچر تھا کہ اس کے دماغ میں ہڈیوں کے ٹکڑے تھے، جبکہ 2 کے سینے کچل چکے تھے۔ 2 کی آنکھیں غائب تھیں اور ان میں ایک کی زبان بھی غائب تھی۔ لوگ ان ہائیکرز کی موت کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوویت حکومت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ ہائیکرز کے کپڑوں پر ریڈیشنز بھی موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی موت کسی ریڈیو ایکٹیو چیز سے ہوئی ہے۔ اس سے 2 سال قبل اسی علاقہ میں ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا تھا جسے کیشتیم ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نیوکلیئر ہتھیار کے ٹیسٹ کے دوران ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ 2019 میں رشین گورنمنٹ نے ڈیاٹلوف پاس واقعے کو دوبارہ کھول دیا۔ نئی تحقیقات کی قیادت کرنے والے پروزیکیوٹر کے مطابق ایک برفانی تودے سے ان ہائیکرز کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے جب ان کی موت ہوئی ہو تو جانور ان کی آنکھیں اور زبان کھا گئے ہوں، لیکن یہ سب تھیوریز ہیں۔
ڈیاٹلوف پاس کے ڈیتھس اب بھی ایک مسٹری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔